نیا فتنہ جنم لیا ہے الہاد کا. الہاد یہ عربی لفظ ہے ملحد. کسے کہتے ہیں یہ الہاد اور ملحد؟ یہ سمجھ کر چلیں نوجوان بچوں کے لیے خصوصی طور پر. سب سے بڑا فتنہ ابھی جو پھیل رہا ہے، فرقے تو ہوتے تھے لیکن اب جو فتنہ ہے وہ الہاد. الہاد کہتے ہیں ایتھیزم کو. کوئی خدا نہیں، خدا کو ماننا ہی نہیں ہے معاذ اللہ. جیسے ان کو دہریہ کہا جاتا تھا، عربی میں اس کو ملحد کہتے ہیں. یعنی جو خدا کو ہی نہیں مانتا، کوئی دین نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے دنیا میں، کچھ نہیں ہے. ہم آئے ہیں اور جانے والے، بس اتنا ہی ہے ان کا. یہ لائف ہے، انجوائے کرو. جس کے پاس پیسہ آیا، جس کے پاس گاڑی بنگلہ، انجوائے کرو. کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تیزی سے پھیل رہا ہے فتنہ جو خدا کے وجود کا بھی انکار کر رہا ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں. دیگر کئی مذاہب کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں جو مذہب بیزار ہیں. وہ سب جمع ہو رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر. اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. اس کو شاید یہاں پر ناستک کہتے ہیں. ہندوستان میں پنڈت لوگ بھی ان سے ناراض ہیں کہ ان کا بھی دھرم چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ ناستک ان کو کہتے ہیں، جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا. انہی میں سے اب ایک نیا فرقہ اور بھی ایک جنم لیا ہے، اگنوسٹک اس کو کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن دین کچھ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. خدا کوئی چلانے والا ہے لیکن نہ اسلام ہے، نہ یہودیزم ہے، نہ کرسچن ہے. یہ کوئی دین دنیا میں نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ چلتے چلتے فتنہ بہت خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے. اور اس فتنے کی جڑ کہاں ہے، کیسے شروع ہوا اور کہاں پھیل رہا ہے؟ پوری کی پوری جڑ اس کی سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کثرت سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. باضابطہ ان کے گروپس ہیں. ابھی حیرت ہوئی مجھے آج کی ایک نیوز پڑھ کر کے کہ پاکستان کے پڑوسی ملک میں 10% آبادی ان کی ایتھیسٹ ہو چکی ہے. 10% کا مطلب ہوا کہ اگر ان کی آبادی 20 کروڑ ہے یا 18 کروڑ ہے تو تقریباً 2 کروڑ لوگ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یہ صرف اور صرف چند مہینے یا چند سالوں کی وجہ سے. اور پوری دنیا میں یہ فتنہ بہت کثرت سے پھیلا جا رہا ہے. یورپ میں پہلے سے تھا، یو کے میں، امریکہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں تقریباً جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے یہاں خدا کا تصور ہے، الگ الگ انداز میں. ہم اللہ کو جس طرح سے مانتے ہیں ایسے ہی یہودیوں کے یہاں بھی خدا کا تصور ہے، اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی صفات میں چینجنگ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جیسے خدا کو ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانتے، لیکن مانتے ہیں ہے خدا ہے. عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے، اس نے نبی بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجے. عیسائیوں کے مذہب میں بھی خدا کا تصور ہے، لیکن اس خدا کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے. تو یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، لیکن خدا کا تصور ان کے ہاں بھی ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی ہے خدا کا تصور. ہندو دین میں، یا ہندو کوئی مذہب نہیں مانتے، اس کو سناتن کہتے ہیں، سناتن دھرم جو پہلے سے ان کا موجود رہا ہے. تو سناتن دھرم میں بھی خدا کا تصور موجود ہے، الگ انداز میں، نام الگ ہے اور الگ کیفیت میں مانتے ہیں. جو اللہ رب العزت جس طرح سے ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہر عیب سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک، مکان و مکانیت سے پاک، اس طرح سے نہیں مانتے، لیکن خدا کا تصور رکھتے ہیں. دنیا کے سب مذاہب میں کوئی نہ کوئی خدا کا تصور رکھتے ہیں، اپنا اپنا خدا. ایک خدا ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں ہے، فلاں کیا ہے. لیکن یہ ڈینجر فرقہ جو ناستک ہے، ملحد ہے یا ایتھسٹ ہے، یہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، خدا ہے ہی نہیں ان کے ہاں. اور اس کو وہ دلائل سے بھی ثابت کر رہے ہیں اور سائنس کے اعتبار سے چل رہے ہیں. سائنٹیفک طریقے سے وہ مانتے جا رہے ہیں کہ دیکھو سائنس اتنی ترقی کر چکا، اب یہ سب ادیان، یہ سارے مذاہب پرانے ہیں، اور دین جتنا لوگ فالو کر رہے ہیں یہ جھوٹی باتوں پر پھیلا ہوا دین ہے. معاذ اللہ، یہ باتیں آئی جھوٹی باتوں پر پھیلا ہوا، اس کو کہہ رہے یہ دین ہے، اور لوگ اس کو نقل کرتے کرتے چلے آ گئے اور اب تک چل رہا ہے. تو اب یہ عقل والے آ گئے جن کو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے 30 مارکہ ہیں، اب ان سے زیادہ عقل کسی کو نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں. اب سنیے میرے عزیزو، اس کے متعلق میں انشاءاللہ العزیز پھر تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن آج میں نے چھیڑ دیا اس بات کو. تفسیر میں رب تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر دین کون سا جو اسلام ہے، دین ہے. چلو اب تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، اب ثابت کرنا ہے تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے نا، حدیث بھی نہیں مانتے ہم، کوئی کتاب نہیں، نہ بائبل کو ماننا ہے، نہ تلمود کو ماننا ہے، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، نہ گیتا، نہ یہ رامائن، کچھ نہیں ماننا ہے ان کو. یہ سب دھارمک چیزیں ہٹاؤ،
ان کا کہنا ہے فری طور پر رہو. تو نئے نوجوانوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے, کچھ نئے نوجوانوں کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے. کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ کہ آزادی ہے اس کے اندر, فریڈم, بالکل آزاد ہے نوجوان, جو کرنا ہے کر لے. ظاہر سی بات ہے, اب جیسے کوئی آپ کے درمیان نوجوان غلط کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر کسی لڑکی کو اٹھا لے گیا, تو آپ سب بڑے لوگ مل کر کے اس کو روکتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں. کس بات سے ڈراتے ہیں؟ یہ گناہ ہے, اور گناہ کا تعلق مذہب سے ہے. گناہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ نیکی اور گناہ یہ دونوں کانسیپٹ کہاں سے ملے؟ اسلام سے ملے. دھارمک باتیں ہیں, اسی سے ڈراتے ہیں. اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, قیامت کا تصور دین میں ہے. اب کچھ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملے, کوئی مذہب کی پابندی نہ آئے, کوئی ہمارے اوپر لیبل نہ آئے کہ ہم یہ ہیں تو ہمارا اتنا ہی میدان ہے, ہم اسی میں رہ سکتے ہیں. ان کو آزادی چاہیے. عام طور پر یہ ایتھسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعتوں کے عیاش ہوتے ہیں, ان کو فریڈم چاہیے. کس میں؟ اگر طبیعت چاہے, من چاہے تو شراب بھی پینا چاہے. تم کہاں سے لے کے آ گئے یہ حرام ہے حلال ہے, یہ سب تمہارا ہے. دنیا میں جو چیز اچھی لگے اس کو لے لو, ان کا یہ ان کی دلیل ہے. جو چیز اچھی لگے اس کو لینے دو. ایتھسٹ یہ کہتے ہیں شراب ان کے لیے کوئی پابندی کی بات نہیں ہے, انسان کی آزادی ہے, وہ چاہے تو پیے چاہے تو نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو زبردستی روکنے والے؟ لڑکیاں اچھی لگیں, ان کے ساتھ اگر ہم کو رہنا ہے رہ لیں گے, چھوڑنا ہے چھوڑ دیں گے. یہ تم کہاں نکاح کا تصور لے آئے, شادی کا خیال لے کر کے آئے؟ یہ سب بندشیں ہٹا دو. یہ ایتھسٹ کا آزاد خیال, مذہب کی کوئی پابندی نہیں چاہیے. جو مرد کو, کسی لڑکے کو کوئی لڑکی اچھی لگے تو اس کے ساتھ وہ رہ لے گا, مہینہ رہے 2 مہینہ رہے چھوڑ دے. تو یہ سب ایتھسٹ آپس میں زانی بھی ہیں, اس کے علاوہ شرابی بھی ہیں, بہت سارے مذہب بیزار عیاش. ان کو یہ بھی چاہیے. ایل جی بی ٹی کمیونٹی جو آج ورلڈ میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے, ان میں بھی اکثر مذہب بیزار, وہ کسی دین سے لوگ نہیں ہیں. وہ لیزبین, گے اور ٹرانسجنڈر, ہومو سیکسول, بایو سیکس, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے آ رہے ہیں دھبا. مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, عورت کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے. کچھ عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں جنس تبدیل کر کے, یہ ٹرانسجنڈر ہیں. اور کچھ مرد ایسے ہیں, عام زبان میں آپ ہجڑا کہتے ہیں, مخنث کہتے ہیں, لیکن اب ایک فیشن بھی ہے کہ کچھ مرد جو ہے اپنے تمام چیزیں بدل کر کے, ہارمونز تک بدلا کر کے, اپنے جسم میں تبدیلی کروا کر کے عورت بننا چاہتے ہیں. سرجری کر کے کئی مرد عورت بن چکے دیکھنے میں, اور کچھ عورتیں اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہیں, یہ ٹرانسجنڈر ہو گئے. کچھ شیمیل ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ اپنی کمیونٹی بنائے ہیں اور حقوق کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں مرد سے مرد کی شادی ہونے کی اجازت دی جائے, اور ان کو گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے. کئی کنٹریز ان کو قانونی تحفظ فراہم کیے. یہ سب جا کر کے کہاں ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایتھیزم. کیونکہ ان کو ڈرانے والے یا تو مسلمان ڈرائیں گے, نہ کرو ہومو سیکسول بہت بڑا گناہ ہے, اگر تم اس طرح کے حرام کام میں لگو گے اللہ کا عذاب آئے گا. ظاہر سی بات ہے بہت بھیانک سزائیں ہیں ان گناہوں پر, زنا پر, لواطت پر, ہومو سیکسول پر, یہ تمام چیزیں بہت بھیانک عذابات ہیں, سزائیں. یا تو مسلمان ڈرائے گا یا پھر کرسچن بھی ڈرائے گا, کیونکہ اس کے دین میں بھی الاؤڈ نہیں ہے, کرسچنوں میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. یا تو پھر یہودی ڈرائے گا, یہودی مذہب میں بھی نہیں ہے, جو ان کا قانون ہے, جو ان کے لا ہیں وہ بھی ڈرائے. ہندو ڈرائے گا کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ ناپاک چیزیں ہیں. تو جو بھی دھارمک لوگ ہیں وہ یہ کاموں سے ڈرائیں گے. تو ایتھسٹ وہ ہے جو یہ سب مذہبوں کی دیواریں پھلانگ کر کھلے میدان میں آنا چاہتے ہیں. یہ نوجوان طبقات کثرت سے اس طرف جا رہا ہے, ایتھیزم. بچو اے غیور بندو, اے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا احسان کیا جو اسلام دیا ہے, بہت بڑا احسان ہے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کیا کرتے تھے, اللہ نے تمہیں بن مانگے اس امت میں پیدا کیا. تو اس کو ٹھکرا کر کے اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو, کتنے دن جی لو گی؟ چلو عیاشی کرنا ہے, زنا کرنا ہے, شراب پینا ہے, تمہیں اپنے جسمانی سکون حاصل کرنا ہے, بتاؤ کتنے سال کرو گے؟ کتنے سال کرو گے؟ 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال, کتنے سال کرو گے؟ ایک دن تمہاری جوانی ختم ہونی ہے, ایک دن تمہارے اندر کا جنس ختم ہونا ہے, تمہارا بڑھاپا آئے گا, اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہارا نرخرا بج رہا ہوگا, آخری سانسیں اٹک رہی ہوں گی. تم اپنے آخرت کے متعلق سوچو. ایتھیزم, جتنے بھی ایتھیزم کو اپنانا چاہتے ہیں, ملحدین, ایتھسٹ,
میں انشاءاللہ دلائل سے بھی بات کروں گا، لیکن آج میں ان سے یہ کہتا ہوں تم آزادی چاہتے ہو، کوئی مذہب کی پابندی نہیں چاہیے تمہیں، آزاد رہو، لیکن مجھے بتاؤ تمہارے مرنے کے بعد تم جاؤ گے کہاں؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ تو چلو تم آزادی کے لیے سارے دین کی عہدے فلان کر کے آگے آ گئے، تم کو خدا نہیں چاہیے، رسول نہیں چاہیے، قرآن نہیں چاہیے، کوئی کتاب نہیں چاہیے، تم آ گئے۔ مجھے یہ بتاؤ تمہاری موت کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ اگر یہ تمہاری ہمیشہ کی جنت ہوتی تو سوچتے، لیکن یہ بھی 20-25 سال کی ہے تمہاری عیاشی، اس کے بعد تو تمہیں زمین کے نیچے آنا ہے، زمین کے نیچے آنا ہی ہے۔ اب آیتیں پڑھو، اسی پر میں لا کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ ہی کا قابو ہے۔ تم زمین میں آؤ گے یا پھر اڑ کر کے آسمانوں میں جاؤ؟ چلو ان دونوں میں سے بچنے کے لیے اگر جسم کو مرنے کے بعد کاٹ کے چیل کووں کو کھلاؤ گے تب بھی مولا فرماتا ہے یہ سب پر اللہ ہی کا قابو ہے۔ تمہاری ایک روح ہے، تمہاری ایک روح ہے، اس کو درد ہوگا اور وہ عذاب کا شکار بنے گی۔ اس لیے اے نوجوانوں، بھولے بھٹکے اس طرح سوشل میڈیا پر ایمان نہ لاؤ۔ بہت کثرت سے آج سوشل میڈیا پر رہنے والوں پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ 10% آبادی معمولی بات نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہوگی، اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہاں کے مسلمان آج اتنے عیاش ہو گئے کہ وہ ہر چیز میں مغرب زدہ ہیں، ماڈرنزم۔ بہت تو ایسے ہیں ان کو اردو بولنے نہیں آتی، انگلش میں جھاڑتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے قرآن سے قریب نہیں رکھا، دین سے قریب نہیں رکھا، وہ یہ سوچتے نہیں تھوڑا سا اچھے پوش ماحول میں رکھیں، یہی پوش ماحول انہیں ملحد بناتا ہے، ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، میں کبھی کبھار وہ اقبال کا شعر یاد کرتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کیا ہی بہتر کہا تھا، اندھیرا تھا پہلے لیکن راستے پر قدم تھے، ڈرتا تھا بندہ، یہ روشنی کے نام پر اس قدر پھیل گئے کہ راستے سے ہی ہٹ گئے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سائنس کی ترقی، یہ سب روشنیاں بندوں کو ہٹا رہی ہیں ان کے اپنے راستوں سے۔ اسی لیے تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ تمہاری کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہی ہے، جہاں سے تمہیں رسول اللہ کے قدم نظر آئے، ان قدموں کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے اب گزارش کروں گا، جو بگڑ چکے اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن جو تمہاری گود میں ہیں آج بچے اور جو تمہاری پرورش میں ہیں آج نوجوان، اے مسلمانوں تربیت ان کی آج سے شروع کرو، ان کو محبت مصطفیٰ، محبت قرآن، محبت خدا پڑھانا نہیں بلکہ پلانا شروع کر دو، بچوں کو پلانا شروع کر دو، اور ان سے زیادہ ان کے ذہن و دماغ میں قرآن کی عظمت بٹھاؤ، قرآن کی عظمت بٹھاؤ، حضور کا نام لیتے ہی ادب سکھاؤ، اتنا ادب سکھاؤ کہ بچہ موت تک جنگل میں بھی رہے اپنے نبی کو چھوڑ کر نہ رہے، اللہ اور قرآن کو چھوڑ کر کے نہ رہے۔ ایک مرتبہ اب یہاں تمہاری ضرورت آ گئی تربیت کی، اپنے بچوں کا خیال رکھو کہ اگر یہ ملحدین کے حدیں چڑھ گئے تو ہر نوجوان بچے کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی، جیسے بالغ ہوتا ہے بچہ اسے نئی خواہشات ہوتی، تو ہر نوجوان آزادی چاہتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی نکلنا چاہتا ہے، وہ مذہب سے بھی نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پابندیاں اچھی نہیں لگتی۔ دیکھنا 10ویں ہونے کے بعد کالج کی زندگی اور 10ویں کی بہت فرق ہوتا ہے نا، بہت فرق ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سن بلوغ کو پہنچا ہے، 16 سال کا ہو گیا، جوانی ابھر رہی ہے، اب اسے نئی چیزیں کوئی بنا روک ٹوک کے چاہیے، ماں باپ نہ روکے، بڑا بھائی نہ روکے، بہن نہ کوسے، دادی کچھ نہ بولے، دادا کچھ نہ بولے، یہ نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، وہ ان سے چڑنے لگتا ہے، کیوں؟ یہ میری خوشیوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، میں کچھ بھی کرنے جاتا ہوں یہ روک دیتے ہیں، یہاں سے ایک شیطانی فطرت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اگر گھر والوں سے ٹینشن میں آ گیا تو مولانا لوگوں سے اسی لیے بھاگتا ہے کہ جاؤں گا تو یہ روکیں گے، جاؤں گا تو مجھے روکیں گے، نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پکڑنا، جوا نہیں کھیلنا، لڑکیوں کے ساتھ فلاں نہیں کرنا، مولانا تو روکیں گے، تو یہاں سے بھی بھاگتا ہے، دین سے بھی بھاگا، ماں باپ سے بھی بھاگا، جہاں اس کی تربیت ہونے والی وہاں سے بھاگتا رہتا ہے۔ یہ 16 سال کی عمر ڈینجر ہو جاتی ہے، اسی لیے 16 سال تک انتظار کیوں کرتے ہو کہ میرا بچہ بھٹکے گا تو پکڑوں گا؟ 6 سال سے ہی شروع کرو کہ بھٹکنے ہی کیوں پایا ہے، 6 سال سے ہی اس پودے پر اتنا پانی ڈالو حضور پاک کی محبت کا کہ 16 سال کے بعد پھر تم اللہ کے حوالے کرو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حوالے کر دو۔ یوں عرض کرو کہ مولا میں نے 10 سال اس کی نگرانی کی،
کی, اب یہ جوان ہو چکا, اب تو اس کی نگرانی فرما. یہی کام بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے کیا تھا. جب حضرت بابا فرید 4 سال کے تھے تو ماں نماز اپنے ساتھ پڑھاتی تھی, مصلی بچھا کر کہتی تھی بیٹا نماز میرے ساتھ پڑھ. چھوٹا سا بچہ بار بار پوچھتا اماں نماز پڑھوں کیا ملے گا, کہتی تھی شکر ملے گی, شکر ملے گی. اور ایک شکر کی چھوٹی سی پڑیا مصلی کے نیچے دبا دیتی تھی, بچہ نماز پڑھ کر کے مصلی اٹھائے شکر کی پڑیا مل جائے, بچہ خوش ہوتا تھا. ماں کی تربیت کا ایک انداز دیکھیں رب سے قریب کرنے کے لیے. 8 سال یا 9 سال کی عمر ہو گئی, شکر تو روز ملتی تھی. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں تھے, ظہر کا وقت ہوا, دوستوں کو بلایا آؤ چلو نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے پہ شکر ملتی ہے, نماز پڑھو شکر ملتی ہے. ظہر کا وقت ہوا, ادھر ماں گھبرا گئی اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی جو میں نے ابھی کہا, اے اللہ اتنے سال تک تو میں نے نگرانی کی, آج میرا بچہ دور ہے, اگر ابھی وہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیا نماز اور اگر اس کو شکر نہیں ملی تو مولا وہ بدزن ہو جائے گا, میں جھوٹی پڑ جاؤں گی, اور تیری محبت میں نے جو اس کو پلائی ہے وہ کم نہ ہونے پائے. ماں مصلی بچھا کر دعا کرتی رہی, ادھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے. اس کے بعد فرماتے مصلی اٹھایا تو شکر کی پوری کان تھی وہاں پر, پورا ذخیرہ تھا, ذخیرہ تھا, ایک پڑیا نہیں پورا ذخیرہ شکر کا بھرا ہوا تھا. اور اسی لیے فارسی میں گنج کہتے ہیں خزانے کو, اور ان کا لقب ہو گیا گنجے شکر, شکر کا خزانہ ہے یہ. فرید الدین گنجے شکر کہتے ہیں کہ یہ پورے شکر کا خزانہ لے بیٹھے ہیں. تو میرے عزیزو اللہ مایوس نہیں کرتا جب ماں باپ اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں اور پھر آخر میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حوالے, اے مولا میں نے جو کرنی تھی وہ کر دیا, اب تیرے حوالے. رب مایوس نہیں فرمائے گا, تمہارے بچوں کی نگرانی فرمائے گا. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں تو چھوڑے بیٹھے ہیں, 16 سال پہ پھر آتے ہیں پکڑنے کے لیے اور دوڑتے ہیں ایک تعویذ چاہیے, اس پر پھونک مار دیجیے, بہت بگڑا ہوا ہے, آج تک تم کیا کر رہے تھے, تمہارے اوپر سوال ہے, آج تک کیا کر رہے تھے. اب جب بگڑا ہے تو تم پکڑنے کے لیے آئے ہو, بچپن سے ان کو محبت خدا, محبت مصطفیٰ, محبت قرآن پلاؤ تاکہ اس بھری آج فتنوں کے دور میں اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ آج ان کو تبلیغ کے لیے اب وہ ڈر نہیں, جیسے پہلے ہم ڈراتے تھے بیٹا فلاں جماعت آئے گی تو سامنے جانا نہیں, ڈرا کر کے رکھتے تھے, فلاں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ نہیں جانا, فلاں لوگ آئیں گے یہ کفر و شرک کی طرف لے جائیں گے, وہ الہاد کی طرف لے جائیں گے, ایسے ایسے لوگوں کی طرف مت جانا, ڈراتے تھے تم. لیکن اب کیا کہہ کے ڈراؤ گے, ساری جماعتیں اس کی مٹھی میں سوشل میڈیا کے نام پہ آتی ہیں, سب اس کی موبائل میں آ جاتی ہیں, تم کہاں تک روکو گے. اسی لیے پہلے یہ چاہیے کہ پروٹیکشن کے طور پر آپ اس کے اندر محبت خدا, محبت مصطفیٰ پلاؤ, پھر وہ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرے گا, جہاں ذرا برابر حضور کی محبت سے ہٹی ہوئی بات آئے گی وہ اسے ہٹا دے گا, نہیں ایکسپٹ کرے گا. اسی لیے کہ تمہاری تربیت رنگ لائے گی اور اللہ کی حفاظت بھی اس کے ساتھ رہے گی. مولا بد دین ہونے سے, بے دین ہونے سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمیں دین حنیف پر قائم رکھے اور دین اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.